بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب انسان کے استغفار کو قبول کرتا ہے تو کون کون سی نشانیاں دکھاتا ہے؟ کن کن نشانیوں کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا استغفار قبول ہو گیا ہے یا استغفار قبول نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت انسان کو ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ انسان خود حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بدلتی ہوئی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ بات محسوس کی ہے کہ آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا؟ کیا آپ نے کبھی یہ بات محسوس کی ہے کہ گناہوں کے اندر میرا دل زیادہ لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ہم ویڈیو میں یہی بات کریں گے، اللہ رب العزت جب انسان کے استغفار کو قبول کرتا ہے تو کون کون سی نشانیاں دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے ایمان والو، کیا آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ آپ اندازہ کریں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بے شک اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اتنی عظیم ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ خود فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو توبہ کرنے والا شخص ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کر کر توبہ کرنے والا شخص ہوتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، وہ پھر اللہ رب العزت کے سامنے جا کے توبہ کرتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جیسے گویا کہ اس نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں جیسے انسان نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ توبہ اسے کہتے ہیں جو انسان نے گناہ کیے، ان تمام گناہوں پر انسان کو شرمندگی ہو، اور اس کے بعد شرمندگی کے ساتھ آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم ہو، پختہ عزم کرے انسان، آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ رب العزت انسان کی توبہ قبول فرما لے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس انداز میں توبہ کریں گے تو ہم التائب کے زمرے میں شمار ہوں گے۔ اگر اس طرح توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس تائب کے زمرے میں شمار نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی نشانی جو انسان کے پاس ظاہر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، نیکی کرنے کا انسان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا قرآن اس شخص کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی نشانی جو انسان کے استغفار کے قبول ہونے کی وجہ سے انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، انسان کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی جو انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ پہ گناہوں کی مجلس اگر لگی ہوئی ہو تو انسان اس گناہوں والی مجلس سے دور رہتا ہے، اور گناہوں والی مجلس میں انسان کو جانے کا دل ہی نہیں کرتا، مجلس میں جانے کا دل نہیں کرتا اور گناہ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت دوسری نشانی انسان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے، ہمارے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دے، اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ یہ دوسری نشانی انسان کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔
تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کا نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا عبادات میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، انسان جب ذکر کرتا ہے انسان کو دل میں سکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس وقت انسان کو دل میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، میں نے آج اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ یہ انسان کے سامنے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ چوتھی نشانی انسان کے سامنے استغفار کے قبول ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان دعا کرتا جاتا ہے، انسان کے دل میں اور زیادہ دعا کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، انسان اللہ رب العزت سے ایسے مانگتا ہے جیسے اللہ رب العزت انسان کی دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ایسے دعا مانگو کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور بضرور قبول کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چند نشانیاں ایسی ہیں جو استغفار انسان کا اللہ رب العزت جب قبول کرتے ہیں تو یہ نشانیاں انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کی کثرت کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر بارشیں نہیں ہو رہی تو میں آسمان سے آپ کے لیے بارشیں نازل فرماؤں گا، اگر کسی کی زمینیں بنجر ہو چکی ہیں زرخیز کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، میں آسمان سے بارشیں نازل کروں گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور میں آپ کے مال میں اضافہ کروں گا۔ کسی کو رزق میں تنگی ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی، اگر کسی بھی طرح کی رزق کی تنگی ہے تو استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے اس کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ ویمددکم باموال وبنین، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی وہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کسی کے باغات ہے وہ باغات کے اندر پھل نہیں ہو رہا وہ بھی استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں ہم ان کے باغات کو سرسبز کر دیں گے، ہم ان کی زمینوں کو زرخیز کر دیں گے اگر استغفار کی کثرت کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑیں، بار بار استغفار کرتے رہے۔ صرف یہ ضروری نہیں کہ انسان سے گناہ ہوا تب ہی انسان استغفار کرے، انسان ویسے بھی استغفار کرتا رہے۔ استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کی عبادات کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان کی عبادات کی لذت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں جب عبادات کی لذت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کی عبادات بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کے دائیں ہاتھ والے فرشتے کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ حرکت کرتا ہے اور نیک اعمال لکھنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان کی نیکیوں کا جو اعمال نامہ ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔